आज भारत के यौम आज़ादी को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हुए यौम सियाह के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क भर समेत दुनिया भर में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने कश्मीर में होने वाले भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लंदन में बड़ी तादाद में लोग निकले, उन्होंने एहतजाज किया। नाजी फौजियों की तरह भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रही है और भारतीय वज़ीर आज़म इस वक्त हिटलर का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर के मुताबिक 1989 से अब तक 1 लाख से ज़ायद कश्मीरी अपनी जान की कुर्बान कर चुके हैं। कश्मीरियों को खुराक और अद्वियात से महरूम किया जा रहा है, लेकिन उनकी आज़ादी की जिद्दोजहद जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 12 रोज़ से कर्फ्यू नाफिज है और मवासलाती निज़ाम बंद है। मकबूजा कश्मीर में पहले से मौजूद भारतीय फौज और मजीद नफरी तैनात की गई है। अब मकबूजा कश्मीर में RSS के गुंडे भेजे जा रहे हैं। क्या दुनिया खामोशी से मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की नस्ल कुशी देखती रहेगी? जबकि OIC ने भारत से मकबूजा कश्मीर में मजहबी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी किया है। ऐसे हालात में क्या तमाम मुस्लिम उम्मा यूं ही खामोश तमाशाई बनी या फिर आगे बढ़कर कश्मीर के मुसलमानों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करते हुए उनके लिए अमली इक़दामात उठाएगी? सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, मकबूजा कश्मीर में भारत की कश्मीरियों की नस्ल कुशी नाजी सोच से मुतासिर है। वज़ीर आज़म OIC का भारत से मकबूजा कश्मीर में मजहबी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। क्या मुस्लिम दुनिया मोदी को नाजी लीडर समझते हुए कश्मीर के मामले पर साथ खड़ी होगी, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम इस मामले में सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आप समझते हैं जो मुआशी माली मफादात भारत के साथ जुड़े हैं बहुत से ममालिक के, उनको बालाए ताक रखते हुए कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाई जाएगी? देखिए, एक ये जो इस मुल्क में रविश चल पड़ी है कि कश्मीर के मामले को हम अपनी दानिश्वरी और अपने तारीख़ पर अपने अबूर को बेचने के लिए उसकी बीन चढ़ा रहे हैं। मेरे ख़्याल में इससे हमें गुरेज़ करना चाहिए। अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान का जो रवैया है और मोदी का जो रवैया है, तो उसमें आप को हिटलर की झलक भी नज़र आ सकती है, उसमें आपको बोस्नियन मुसलमानों पे जुल्म करने वाले सर्ब्स की झलक भी नज़र आती है, उसमें आपको यानी इंसानियत दुश्मनी के जितने भी अलामतें हैं वो आपको मोदी के रवैये में नज़र आएंगी। इसी तरह जो उनका रवैया है कश्मीरियों से मुतालिक, तो आप कश्मीरियों की जो जद्दोजहद है आप हैरानोगे, उसमें आपको अफ़गानियों की कुर्बानियों की झलक भी नज़र आती है, उसमें आपको बोस्नियन की कुर्बानियों की झलक भी नज़र आती है, उसमें आपको फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत की झलक भी नज़र आती है। तो इसलिए खामखा मोदी को और हिटलर को वो एक दूसरे से मुशाबे करार हैं। मोदी अपनी नौइयत का अपना डिक्टेटर है, मोदी अपनी नौइयत का अपना ज़ालिम है, और हिंदुस्तान का जो गासिबाना कब्ज़ा है उसकी भी अपनी नौइयत है, और फिर वहाँ के जो लोगों की जद्दोजहद है उसकी भी शायद तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती कि इतनी लंबी जद्दोजहद, इतनी अक्रॉस द बोर्ड जद्दोजहद। किसी ने यासीन मलिक की तरह पहले मुसल्लह जद्दोजहद का रास्ता आजमाया, फिर सियासत की तरफ आया, किसी ने सलाहुद्दीन की तरह पहले सियासत का रास्ता आजमाया, फिर यहाँ पे आया, लेकिन अपने मकसद से फिर भी जुड़े रहे। सिंपल हमें ये मामला इस पे कि नंबर 1 जो कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। दूसरा, हमारा केस इस लिहाज से मजबूत है इस बुनियाद पे कि इंडिया खुद UN में गया है, वो अभी तक उसको नहीं करारदादों पे अमल नहीं कर रहा। तीसरा, सबसे बड़ी बात कि कश्मीरी उनकी हक़ खुद इरादियत का मसला है, और हम नहीं बल्कि ख़ुद कश्मीरी अक्रॉस द बोर्ड, अब तो उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी उस लाइन पे आ गए। तो हमें इसको खालिस ह्यूमन राइट्स का सफारतकारी का मसला बना के, क्योंकि अगर हिटलर और इन चीज़ों की तरफ जाएंगे ना तो फिर कल उधर से वो कर लेंगे बहुत सारी चीज़ों में, फिर इमरान खान साहब और हिटलर और नाजियों की मुशाबहतें भी तलाश की जाएंगी। इसलिए फ़लसफ़े की और तारीख़ की बींड चढ़ाने की बजाय हमें स्ट्रेट और सिंपल अंदाज में सफारती तरीके से अपने केस को आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी बुनियाद पे जो है कोई दुनिया हमारे कि आप हिटलर का नाम उनको दे दे, आप नाजियों से करें, इसकी बुनियाद पे दुनिया का कोई मुल्क आपके पास नहीं आएगा। इस वक्त दुनिया बड़ी वेल एजुकेटेड है, दुनिया वेल इन्फॉर्म्ड है। अगर हम यहाँ पे बैठ के हम जैसे मामूली तालिब इल्मों को ये पता है कि फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पे क्या हो रहा है,
تو کم از کم پوری دنیا کو بھی، اسلامی دنیا کو بھی پتہ ہے. اور وہی بات ہے جو بابر ستار صاحب نے، کہ ہر اسلامی ملک اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے. اسلام کو، مذہب کو، نسل کو ٹول کے طور پر تو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن کسی اسلامی ملک کی پالیسی وہ مذہب کے تابع نہیں ہے. اسی طرح مغربی دنیا کے یا ہمارے پڑوسی ممالک ہو، سب کی پالیسی اپنے اپنے مفادات کے تابع ہوتی ہے. ہم جب تک دنیا کو کچھ دینے کے قابل ہوں گے دنیا ہمارا ساتھ دے گی، اگر ہم لینے والے ہوں گے تو دنیا ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی. بس ٹھیک ہے مظہر عباس صاحب، لیکن کانٹیکسٹ جو ہے ان کا مودی کو ہٹلر قرار دینے کا، تو اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ توجہ دی جا سکتی ہے مسلم ممالک کی طرف سے؟ دیکھیے، آپ کو اس پورے معاملے میں ویسٹ سے پھر سپورٹ مل جائے گی، مسلم امہ سے سپورٹ نہیں ملے گی. مسلمان حکمران جو ہے ان کے جو انٹرسٹ ہیں اس کی بنیاد پہ آپ کو شاید ایک آدھ کنٹری سے کسی جنرل اسٹیٹمنٹ آپ کی حمایت میں آ جائے تو آ جائے، لیکن اسپیسیفک سپورٹ نہیں ملے گی. پہلی چیز، سلیم صافی کی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ اس کو جتنا قوم پرستانہ تحریک بنائیں گے، حق خود ارادیت کی تحریک بنائیں گے، انسانی حقوق کی بدترین مثالیں سامنے لے کر دنیا کو بتائیں گے کہ وہ خود دنیا اس کو نازیزم کہنے لگے گی. جب آپ وہ سٹوریز لے کر آئیں گے، وہ کہانی لے کر آئیں گے، وہ داستانیں لے کر آئیں گے جو کشمیری جو ہے وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو باہر نہیں آ پا رہی، ظاہر ہے سخت ترین پابندی ہے، سخت ترین سینسرشپ ہے. خود ہندوستان کے جو صحافی ہیں، جو آج پریس کانفرنس میں جو بات ہو رہی تھی کہ کشمیر جو ہے اس وقت ہیل نظر آ رہا ہے، ان چیزوں کو ہمیں اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ پیورلی کشمیر کی انڈیجنس موومنٹ ہے، اس میں ہر قسم کا کشمیری شامل ہے اس تحریک کے اندر. اور جس طرح صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تو وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ماضی میں بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے تھے. تو آپ جتنا اس تحریک کو یہ روک دیں گے تو دنیا خود کہے گی. وہ ٹھیک ہے، ایک ایکسپریشن بالکل ٹھیک ہے کہ شاید آج کا نازی جو ہے وہ نریندرا مودی نظر آتا ہے اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. خود بھارت میں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جو ایکسٹریمزم بھارت میں پھیلا ہے، اور بھارت کے اندر بہت سے لوگوں کو تو آج یوم سیاہ بنانا چاہیے بھارت کے اندر، کیونکہ بھارت کا سیکولرزم ختم ہو گیا ہے، بھارت کے آئین کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، جو انسانی حقوق کی بات بھارت کرتا تھا وہ ختم ہو گئے ہیں. تو وہاں کی جو صورتحال ہے اس چیز کو آپ جتنا اجاگر کریں گے یہ موومنٹ اتنی ہوگی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز جو ہے وہ بہت ہی فورسفلی آپ کے ساتھ آئیں گی، جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو اس کی بنیاد پہ تو ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، قرارداد OIC کی آ گئی، لیکن اسپیسیفکلی مجھے نہیں نظر آتا. ہاں، دنیا کو بتائیں کہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو آپ کو سپورٹ ملے گی بہت زیادہ. بابر صاحب، یہی بات کہ یہ کہہ دینا کہ نازی نظریات ہیں، یا ثابت کرنا ہوگا پاکستان کو ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کشمیر میں جو مظالم ڈھائے گئے ہیں، نہ صرف کشمیر جو مسلمانوں کے ساتھ خود بھارت کے اندر، یہ ثابت کرنا زیادہ ضروری ہوگا یا کہہ دینا کافی ہے؟ دیکھیے، یہ نیریٹو تو بیسڈ ہی ویسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے نا. پہلی بات یہ کہ ہٹلر کو کوئی مسلم امہ میں خاص برا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے کون سے کوئی ڈیموکریٹک کریڈینشلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ہر جگہ ہٹلر ہے. اور نسل اس کے اوپر، بیس کے اوپر ہمارے اپنے بڑے باعث ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ اور بہت سارے اسلامک ملکوں میں ہم ہولوکاسٹ کو ڈینائی بھی کرتے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ایک جوئش کمیونٹی کے اگینسٹ بھی کوئی زیادہ پیار محبت نہیں ہے ہمیں. دوسری بات یہ کہ دنیا نے ہٹلر کا کچھ نہیں کیا تھا اس وقت تک جب تک اس نے باقی ملکوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا شروع کیا تھا. سو ڈومیسٹکلی آپ اپنی پاپولیشن کے ساتھ کرتے ہیں، دنیا ایسے پرواہ نہیں کرتی. جب اس نے ملکوں پہ حملے شروع کیے، ایک وار کی سچویشن کریٹ ہوئی، لوگوں کے اپنے انٹرسٹ تھریٹن ہونے شروع ہوئے، تو اس وقت لوگوں نے اس کے اوپر توجہ دینی شروع کی. یہاں پہ رشیا نے کرائمیا کو انیکس کر لیا، کھا پی گئے، کسی نے بات نہیں کی. یہاں پہ ہم نے 2 بڑی وارز دیکھی ہیں، افغانستان کے اوپر حملہ ہو گیا، عراق کے اوپر حملہ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. ایک جنگ چل رہی ہے مڈل ایسٹ میں ابھی، دنیا کو کوئی اس سے فکر نہیں ہے. فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ چیز ہمارے سامنے ہے. یہاں پہ برما میں کیا ہوا اور کتنے لوگ وہاں سے مائیگرینٹس بن گئے ہیں اور گھروں سے نکالے گئے ہیں. اس سے دنیا ان چیزوں سے فکر نہیں کرتی زیادہ. ہمارا اس وقت ہوپ کیا ہے؟
ہمارا ہوپ یہ ہے کہ اگر ہم اسے انٹرنیشنلائز کریں گے تو جو ایک انڈیا اپنا سافٹ امیج پریزنٹ کرتا رہا ہے پچھلے 15-20 سال سے کہ جی یہاں پہ آئیں تجارت کریں یہ کریں وہ کریں، اس کے اوپر امپیکٹ پڑے گا، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جائے گی. اگر انہوں نے اکنامکلی گرو کرنا ہے تو یہ چیز وہ اتنی افورڈ نہیں کر سکتے. یہ فائدہ ہوگا اس سے. اس کے علاوہ کیا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو زیادہ پتہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. سول سوسائٹی جو نہیں نظر آ رہی اس وقت انڈیا میں انفارچونیٹلی، شاید وہ کھڑی ہو جائے. جو باقی مائنورٹیز ہیں، آپ کے پنجاب میں مائنورٹی ہے یا آپ کے سکھ ہیں، آپ کے کرسچنز ہیں، باقی مائنورٹیز ہیں، وہ کھڑی ہو جائیں کہ سارے مائنورٹی رائٹس کا یہ ایشو بنتا جا رہا ہے. اور چوتھی بات یہ کہ آپ کی اپنی جو کشمیری ایک سٹرگل ہے وہ مزید بڑھے گی. اس سے شاید انڈین سپریم کورٹ کو تھوڑا سا حوصلہ ہو، آلدو سپریم کورٹس نہیں گھستی اس طرح کے کاموں میں، سیکیورٹی پالیسی کے اندر، فورن پالیسی میں، شاید وہ یہ فیصلہ دے سکیں کہ جناب یہ جو کچھ ہوا یہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے. تو جو مودی کی پالیسی ہے کشمیر کی، اس کی اتنی پروہیبٹیو ہو جائے کاسٹ، جو زیادہ ڈومیسٹکلی ہوگی، انٹرنیشنلی نہیں ہوئے گی، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اگر اسے سپورٹ کرے تو وہ کاسٹ اتنی پروہیبٹیو ہو جائے کہ شاید وہ کوئی اور فیصلہ کرے. یہ اس وقت آپ کی بیسٹ کیس، ہمارا بیسٹ کیس سینیریو ہے نا. باقی تو انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہم بات کریں، مسلم امہ کی بات کریں، وہ پھر بات دعاؤں پہ ہی آئی ہوئی ہے یا میریکلز پہ آئی ہوئی ہے کہ کوئی اچانک چیز ہو جائے. اس طرح ہوتا نہیں ہے. اور باقی ہمیں تھوڑا سا اپنے ملک میں بھی بیسس ریکنسیڈر کرنی پڑے گی کہ ہماری فورن پالیسی، دیکھیے کشمیر 50-60% ہے ہماری فورن پالیسی کا، سیکیورٹی پالیسی کا. اور ایک ایسی چیز کی ہے انڈیا نے جو ہمارے کنٹرول میں کبھی بھی نہیں تھا، اپنا کانسٹیٹیوشن تبدیل کر لیا، اس سے یہ اتنا بڑا کرائسس کریٹ ہو گیا. تو بیسس کیا ہے ہماری فورن پالیسی کی، یہ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی سوچنا پڑے گا. خطبہ حج میں اس مرتبہ کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا، جو اسلام کا سب سے بڑا مرکز ہے سعودی عرب، اور جس میں تمام دنیا کے مسلمان ہوتے ہیں. یہ اس مرتبہ خطبہ حج میں کشمیر کا کوئی ذکر نہیں تھا. نہیں تھا ذکر. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بریک کی طرف جائیں گے، لیکن بار صاحب یہ پوائنٹ آپ کا جو ہم سلامتی کونسل سے متعلق کہہ رہے تھے کہ رشیا کا کردار کیا ہوگا، تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ رشیا کا یوکرین کے ساتھ اسی طرح کا کانفلکٹ تھا. کرائمیا پہ اس کے رشیا نے قبضہ کیا، ادھر انتخاب بھی کرایا. تو رشیا کیا اس معاملے کے اوپر کتنی آواز اٹھا سکتا ہے، ضروری ہوگا. ہم مزید اسی معاملے کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.